السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، قتل کرنے کی سازش کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بنی اسرائیل کے کافروں نے مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وہ لوگ چال چلے، اللہ رب العالمین بھی ان کے پیچھے ہو گیا، اللہ نے بھی تدبیر اختیار کی۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مکر کا اس بات ہوتا ہے، لیکن یہ مکر ویسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکر حق کے ساتھ ہے، حق کی وجہ سے ہے، اور یہ مکر کرنے والوں کے مکر کے مقابلے میں ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین نے بھی یہ کام کیا۔ وہ مکر کیے، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وہ چال چلے، اللہ تعالیٰ چال چلا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر میں خیر ملحق ہے، خیر جڑا ہوا ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، حق کی وجہ سے ہے، اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والا ہے، اور اس سے بہتر کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو کفار تھے وہ یہ سوچے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیں گے اور بچ جائیں گے۔ انجام کیا ہوا؟ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے کی سازش کی اور بادشاہ سے مل گئے۔ وقت کا جو کافر بادشاہ تھا اس کے پاس جا کر کے شکایت کی کہ ہماری قوم میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کی بات مت مانو، عوام میں اختلاف پیدا کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے،
اور اس نے جا کر کے شکایت یہ بھی کی کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اپنی ماں کا ناجائز لڑکا ہے۔ بادشاہ یہ سب سن کر سخت برہم ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دینے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ بہرحال لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراوا کر لیا اور اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پا لیا ہے۔ تو ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا اور اس سے قبل اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کے ایک روشن دان کے راستے سے آسمان پر اٹھا لیا۔ فرشتے آئے اور فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے۔ تو بہرحال جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تھا، جو سب سے بڑا سرگنا تھا، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی اس کی صورت بنا دی۔ یعنی گھر میں داخل ہوا تو اس کا رنگ تھا، اس کی شکل تھی، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کی شکل، اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی جیسی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جو سازشوں کا سرگنا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ لوگوں نے کیا سمجھا؟ یہی عیسیٰ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑا ان لوگوں کو۔ جو سرگنا تھا وہی مجرم ہو گیا، جو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا اسی کو مار دیا گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت مکر۔ واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ان لوگوں نے چال چلی کہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے ماریں گے، کافروں نے۔ مگر اللہ رب العالمین نے انجام کیا بنایا کہ جو مارنے والے تھے، جو سرگنا تھا، اسی کو پکڑ کر کے لوگوں نے مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ تدبیر اختیار کیا۔ پھر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کی خوب اہانت کی، یعنی جس آدمی کو پکڑا تھا اس کی خوب پٹائی کی، اہانت کی، پھر سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے کفر و ضلالت کی ظلمتوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ان پر ذلت و مسکنت کی چادر پڑ گئی، ذلیل ہو گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اللہ سے بڑھ کر کون تدبیر والا ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کے شر اور فساد سے بچائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔